اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسلامی بینکنگ کے عنوان پر جاری ہے۔ ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا اور اسلامی بینکنگ کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی سکوں کی تاریخ۔ عزیزان، ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے 1000 سال پہلے دنیا میں پہلی مرتبہ سکے ہیک کیے گئے اور بنائے گئے سونے اور چاندی کے سکے۔ ایرانیوں نے چاندی کے سکے حق کیے اور رومیوں نے سونے کے سکے باقاعدہ طور پر حق کیے۔ ہم نے بیان کیا کہ ان سکوں کے رواج سے پہلے تاریخ بشریت میں معاملات اجناس کے ذریعے سے ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کے پاس جو زائد چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں انہیں وہ مارکیٹ میں لے جاتے تھے اور اپنی ضرورت کی اجناس کو ان کے بدلے میں خریداری کیا کرتے تھے، یعنی جنس کا کسی دوسری جنس کے ذریعے سے معاملہ کیا جاتا تھا اور اس طرح سے خریداری کی جاتی تھی۔ سکوں کے باقاعدہ رواج کے بعد بھی اس قسم کے معاملات تاریخ بشریت میں رائج رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا احساس کیا کہ انہیں ان اجناس کے ذریعے سے معاملہ کرنے میں کچھ دشواری پیش آتی ہے، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس وہ زائد چیز نہیں ہوتی جسے وہ مارکیٹ میں لے جائے اور اس کے بدلے میں وہ کوئی اپنی ضرورت کی چیز خریدے، یعنی اصلاً اس کے پاس مبادلہ کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے صورت میں وہ اپنی ضرورت کی اشیاء کو مارکیٹ سے کیسے خریدے؟ تو اس مشکل کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر سکوں کا جو ہے وہ دور شروع ہوا اور سکوں کو حق کیا جانے لگا، اور ظاہر ہے اس دور میں باقاعدہ جو قیمتی ترین چیز ہوا کرتی تھی وہ یہی سونے اور چاندی تھے کہ جن کی حقیقی ویلیو ہے، یعنی ان کو کسی نے اعتبار نہیں کیا ہے یا جعلی ویلیو نہیں ہے، جیسے آج کل کے ہمارے معاشرے میں رائج کرنسی کی ویلیو جعلی ہے، یہ فیک کرنسی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ان کی حقیقی ویلیو تھی، لہٰذا ان کو باقاعدہ ایک سکے کی صورت میں ڈھالا گیا، اور ہم نے اس کی تاریخ بیان کی کہ جب ابتدائی سکے بنائے گئے تو وہ بہت ہی نامنظم قسم کے تھے اور ان میں کچھ مشکلات تھیں، کچھ خامیاں تھیں، جن کو بعد میں رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برطرف کیا گیا۔ ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بعد میں لوگ اپنے انہی معزات سکوں کو معابد میں رکھوایا کرتے تھے تاکہ معابد جو اللہ کا گھر ہے وہ ان سکوں کی حفاظت کرے اور جب انہیں ضرورت پڑے وہ ان معبدوں سے جا کر اپنے سکے لے لیں۔ ہم اپنی گزشتہ گفتگو کا یہاں پر تکرار کرنا نہیں چاہتے، یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اسلامی تاریخ میں سکے کب حق ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے رسالت پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ کا باقاعدہ دور مدینہ کے اندر شروع ہوا اور ہجرت کے بعد کا دور ہے، تو باقاعدہ طور پر اس دور میں معاشرے کے اندر ایرانی درہم اور رومی دینار ان دو چیزوں سے معاملہ رائج تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابتدائی حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی، جسے آج کل ریاست مدینہ کے عنوان سے بڑا یاد کیا جاتا ہے اور بہت ہی اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اور ہماری پاکستان کی موجودہ حکومت خود کو ریاست مدینہ کے ماڈل پر ڈھالنا چاہتی ہے، تو وہ جان لے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس زمانے میں ایرانی درہم اور رومی دینار باقاعدہ طور پر معاملے کے لیے رائج تھے۔
تو آپ لوگوں نے آج کل معاشرے کے اندر یہ جو فیک کرنسی دی ہوئی ہے ہم لوگوں کو، آپ اگر ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اسلامی طرز کا ایک ایسا سونے اور چاندی پر مشتمل سکہ ہیک کریں اور اسے معاشرے میں جاری کریں، اور یہ جو جعلی کرنسی آپ لوگوں نے لوگوں کو دی ہوئی ہے اس سے نجات دلائیں ہماری۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے النقود الاسلامی نامی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر یہ مطلب درج ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں باقاعدہ طور پر انہی درہم اور دینار کے ذریعے سے معاملے کو انجام دینے کی اجازت دی۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک جملہ یہ میں نے کہیں پڑھا، حوالہ بھی اس کا موجود ہے میرے پاس، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 480 درہم جو ایرانی درہم ہے انہیں حق مہر قرار دے کر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا۔ یعنی یہ بات خود اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی درہم اور دینار کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرتے تھے، لہٰذا 480 درہم پر حضرت علی کا حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ رقم حق مہر کے طور پر قرار دی گئی۔ ایک اور شاہد میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جب قیصر روم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی خدمت میں کچھ درہم ہدیہ کیے اور بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول کیا اور پھر انہیں اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم کر دیا، اور پھر انہی سکوں کو بنیاد بنا کر اسلامی زکوٰۃ کی بنیاد رکھی کہ لوگ اس پر زکوٰۃ دیں۔ یہ مطلب جو آپ کی خدمت میں نقل کیا فجر السکۃ العربیہ نامی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر یہ مطلب درج ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ معاملات اسی طرح سے ایرانی درہم اور رومی دیناروں کے اوپر رواج پیدا کیے ہوئے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد جو پہلے خلیفہ آئے انہوں نے اپنی زندگی میں انہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روش پر عمل کیا، اور اسی طرح سے انہی درہم اور دیناروں کے اوپر معاملات اسلامی سرزمین میں اور اسلامی ریاست میں رائج رہے۔ جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں انہی سکوں کے ساتھ معاملات کو جائز قرار دیا، منتہا اپنی حکومت کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسلامی کچھ عبارات ان سکوں کے اندر اضافی کروائیں۔ مثلا آپ نے ان سکوں کے اندر ایک جملہ الحمدللہ لکھوایا، یا بعض جگہوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ لکھوایا، یا لا الہ الا اللہ یہ لکھوایا۔ یعنی سکہ وہی رومی تھا، وہی ایرانی سکہ تھا، لیکن اس سکے پر یہ چند کلمات بعض جگہوں پر یعنی حق کروائے گئے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں نہیں تھے کہ باقاعدہ طور پر اسے مسلمانوں کے درمیان رائج کیا جاتا اور مسلمانوں کو یہ اس قدر کثیر تعداد میں دیے جاتے کہ مسلمان ان پر معاملہ کرتے۔ بالفرض اگر یہ کثیر تعداد میں اشاعت ہو بھی جاتے تب بھی انہیں اسلامی سکہ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ ان کی بیس جو ہے وہی رومی ہے اور وہی ایرانی ہے، یعنی یہ اسلامی سرزمین میں باقاعدہ طور پر حق نہیں ہوئے یا ان کی بنیاد اسلامی نہیں ہے، یہ وہی سکے ہیں، منتہا کچھ کلمات کا اس کے اوپر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جب تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ان سکوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے وہ اضافی کیا۔ یہ جو میں مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے النقود الاسلامی صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پر درج۔ جب حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حکومت کا آغاز ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس دور میں چونکہ معاملات انہی درہم اور دینار میں چونکہ آغاز سے رائج تھے اور ہمیشہ سے یہ روش ہوا کرتی ہے کہ جب حکومتوں کے پاس سرمایہ زیادہ آ جاتا ہے تو یہ حکومتیں جو طاغوتی حکومتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختلف علاقوں پر قبضہ کیا جائے، مختلف جگہوں پر جنگیں لڑی جائیں، تصرفات کیے جائیں اور اپنی ریاست اور اپنی سرزمین کو وسعت بخشی جائے۔ لہٰذا جب حکومتیں مالدار ہو جاتی تھیں تو جنگیں شروع کر دیا کرتی تھیں، اور ظاہر ہے جنگیں جب شروع کی جاتی ہیں تو انہیں شروع کرنا آسان ہے لیکن انہیں نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس دور میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو حکومت کے پاس جنگ کی
جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے بجٹ میں نمایاں کمی ہو جایا کرتی تھی. یہ ہر دور میں رہا ہے. تاریخ بشریت آپ دیکھیں، جب بھی جنگ ہوئی ہے تو اس کے بجٹ کی فراہمی کے لیے حکومتیں مشکلات کا شکار رہی ہیں. تو جب حکومتیں مشکلات میں مبتلا ہوتی تھی تو ایسے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان سکوں کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دیں، چونکہ اس قدر وسیع مقدار میں معاشرے کے اندر سونے کا پیدا کرنا یا چاندی کا پیدا کرنا اور پھر انہیں سکوں میں تبدیل کرنا نہایت دشوار ہے. لیکن اگر سونے کے اندر ملاوٹ کر دی جائے، چاندی کے اندر دوسری دھاتوں کو ملا دیا جائے اور پھر ان ملاوٹ شدہ دھاتوں سے اگر سکے بنائے جائیں، تو اگر ہم نے 1 کلو سکے میں 1 تھیلی سونے کی بنانی ہے تو اب 1 کلو سکے میں 2 تھیلیاں سونے کی سکوں کی جو ہے نا وہ ہمارے پاس بن جائیں گی. جب حضرت علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس سچویشن سے اور اس صورتحال سے روبرو ہوئے تو آپ نے یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہمیں ان جعلی سکوں سے اور ان نقلی سکوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنی ہے. لہٰذا پہلی مرتبہ حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں باقاعدہ طور پر پہلا اسلامی سکہ حق کیا کہ جس کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں. لیکن حضرت علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بعد بہت عرصہ تک یہ چیز تکرار نہیں ہوئی، اور پھر اس کا تکرار کب ہوا یہ اس کا ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. پس حضرت علی کے دور میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ اسلامی سکہ حق کیا گیا. کتاب العقد المنیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پر یہ مطلب درج ہے کہ یہ کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم پر اسلامی سکہ حق کیا، لیکن بعد میں جب میں نے جستجو کی، تحقیق کی، تو میں نے خود اس سکے کو مشاہدہ کیا جو حضرت علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اسلامی حکومت میں باقاعدہ طور پر 40 ہجری میں حق کیا گیا اور بصرہ کے اندر حق کیا گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ اس سکے کے ایک طرف جو ہے وہ سورہ اخلاص اللہ الصمد سے آخر تک درج تھی اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ عبارت کوفی خط میں تحریر تھی سکے کے دونوں طرف، اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ یہ بھی لکھا تھا، اور ساتھ یہ بھی تحریر تھا اس سکے کے اوپر کہ یہ سکہ بصرہ کے اندر 40 ہجری کو حق کیا گیا ہے. یہ ایک تاریخی دلیل ہے اس مطلب کے اوپر کہ پہلا سکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور حکومت میں حق کیا گیا اور باقاعدہ اسے اسلامی سرزمین میں جو ہے وہ استعمال کیا جانے لگا. کیوں؟ چونکہ فیک کرنسی جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو رائج تھی اس سے نجات پانا بہت ضروری تھا. سید محسن امین العاملی جو ہے وہ اپنی کتاب اعیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539 پر یہ مطلب تحریر کرتے ہیں، اور اس مطلب کو تحریر کرنے کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ دائرۃ المعارف بریطانیہ اس کی 23ویں ایڈیشن اور صفحہ نمبر 904 پر یہ مطلب درج ہے کہ جہاں پر یہ دائرۃ المعارف اسلامی عربی سکوں کا جائزہ لیتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، وہیں پر یہ مطلب بھی لکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ علی ابن ابی طالب نے 40 ہجری بمطابق 660 عیسوی میں بصرہ کے اندر پہلا اسلامی سکہ حق کیا. پس یہ ایک غیر مسلم کتاب کا حوالہ بھی اس بات میں موجود ہے، دائرۃ المعارف بریطانیہ چاپ 23 اور صفحہ نمبر 904 پر یہ حوالہ درج ہے. پھر یہی کتاب ادامے مطلب میں لکھتے ہیں کہ 76 ہجری قمری میں جو مطابق ہے 695 عیسوی کے کہ جس میں عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے باقاعدہ سکے کو حق کیا. تو پس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سکے کا آغاز جو ہے وہ حضرت علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور حکومت سے ہوا تھا. پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت علی یہ جو حجاج بن یوسف نے باقاعدہ طور پر جو یہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر سکہ حق کیا، اسے اس نے باقاعدہ ایک
جو ہے نا وہ شرعی وزن کے مطابق حق کیا اور باقاعدہ حکم دیا کہ تمام سرزمین اسلامی میں اس سکے کے علاوہ ایرانی اور رومی کرنسی سے معاملہ کرنا غیر قانونی ہے اور نادرست ہے۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر دوسرے اموال سے سکوں سے معاملے کو جرم قرار دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء اپنی اسلامی سرزمین میں جب ان کی حکومت تھی تو وہ باقاعدہ طور پر اس سکے کو اس طرح سے رائج نہیں کر سکے، چونکہ حضرت سید الاوصیاء کو باقاعدہ اپنی حکومت کے اثبات کے لیے اور باقاعدہ اپنے حکومت کے بقا کے لیے 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلامی ریاست اندرونی خلفشار اور اندرونی اختلافات کا شکار تھی، جس کے باعث یہ سکہ باقاعدہ طور پر تمام اسلامی بلاد میں رائج نہیں ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 40 ہجری اور 40 ہجری کے بعد 76 ہجری کے درمیان جب حجاج بن یوسف نے سکے کو رائج کیا، اس درمیانی فاصلے کے دوران جو ہے وہ اسلامی سکہ اس طرح سے نمایاں طور پر نظر نہیں آتا جس طرح سے نظر آنا چاہیے، اور اسلامی سرزمین کو چاہیے تھا کہ باقاعدہ طور پر اسلامی سکے کو احیا کرتے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے مختصر سکے کی۔ یہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے کوشش کی فیک کرنسی سے نجات حاصل کریں، اور یہ آج بھی ہم اسی فیک کرنسی کے اندر مبتلا ہیں، جس کے بارے میں ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔